السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے، یہ کون کرنے والا ہے، آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو تو آرام چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، آپ کو صحت چاہیے۔ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، شفا ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہے۔ جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو پھر کبھی نہ کبھی تو یہ بات نکلتی ہے اور گھروں میں فساد بن جاتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو وہ بہت آپ کے لیے ہارمفل ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر پھر بھی اس چیز کا پتہ کرنا ہے تو یہ عمل کر لیں، آپ کو انشاءاللہ سارے تفصیلات پتہ چل جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ انسان کی طبیعت کو بدل دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، یعنی صحت کی حالت کو بیماری کی حالت میں کر دیتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا کام کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کام کر چکا ہے۔ جادو سحر کو کہتے ہیں، سحر الفاظ کو کہتے ہیں، اور الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ الفاظ کے ذریعے ہی یہ جادو کیا جاتا ہے، اور اکثر جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جنات کے ذریعے جادو کرتے ہیں اور جنات کو آپ کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جادوگروں کو اکثر پھانسی دے دی جاتی تھی، کیونکہ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں کہ کسی کے چلتے کاروبار کو تباہ کر دیا، کسی جوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کسی خوبصورت کو بدصورت بنا دیا، کسی کا بنا بنایا رشتہ توڑ دیا، کسی کا رشتہ بند کر دیا، بندش کر دی، اس کا رشتہ ہونے نہیں دیا۔ یہ سارے کے سارے الٹے کام کرتے ہیں۔ جادو ہونے کی علامات یہ ہیں کہ اکثر سب سے پہلے جو ہوتا ہے انسان کو ٹونے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے محسوس کرتا ہے جیسے خواب کے اندر وہ اونچی جگہ سے کسی کھائی میں گر رہا ہے، جھٹکے لگنا، سینے میں تکلیف ہونا، سانس رکنا، گھبراہٹ ہونا، نیند کا صحیح طریقے سے نہ آنا اور مختلف آوازیں آنا، اپنے ساتھ کسی کو چلتے ہوئے محسوس ہونا، یہ جادو کی علامت ہوتی ہیں۔ جادوگر آپ کے اوپر جادو کیسے کرتا ہے؟ جادوگر آپ کے ناخن لے کر اس کے اوپر جادو کرتا ہے، آپ کے بال لے کر اس کے اوپر جادو کرتا ہے، کپڑے لے کر جادو کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہ پہنچے تو وہ کھانے والی چیز پر جادو کر کے آپ کو کھلا دیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ میٹھی چیز پر ہی ہوتا ہے، نہیں، میٹھی چیز پر نہیں، پیاز پر بھی آپ کو کر کے کھلایا جا سکتا ہے، کسی کڑوی چیز پر بھی آپ کو جادو کر کے کھلایا، جادو کے منتر پڑھتے ہیں، وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ جب آپ کو کھلاتے ہیں تو آپ کے اوپر جادو اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ انہی چیزوں کے ذریعے وہ جنات کو بھیجتے ہیں، وہ آپ کے مختلف اعضاء کو بیماری میں مبتلا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے مختلف اعضاء کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ انسان چونکہ اڑ نہیں سکتا، تیر نہیں سکتا، آپ کہیں گے کہ تیر نہیں سکتا، اکثر انسان تیرتے ہیں، دوستو تیرتے ہیں کچھ منٹ کے لیے، اتنا سانس ہوتا ہے کہ تیر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو سانس لینا پڑتا ہے یا باہر آنا پڑتا ہے۔ جنات جو ہوتے ہیں یہ اڑ بھی سکتے ہیں اور تیر بھی سکتے ہیں، اور کئی دن، کئی گھنٹے، کئی سال یہ تیرتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا کرنا ہے۔ دوستو یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی ذمہ داری والا ہے، اور اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام اور اپنی عمر بتائیں، اور پنجگانہ نماز آپ پڑھتے ہوں، باوضو رہتے ہوں، تو پھر یہ عمل کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے آپ نے اجازت اس کے لیے لینی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے سونے سے پہلے، اچھا میں اس کی ریکارڈنگ کرتا ہوں، اگر آپ کو خود نہ پڑھنا آئے، بالکل آسان ہے یہ، اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو یہ میری ریکارڈنگ آپ نے سن لینی ہے، یہ وہی کام کرے گی انشاءاللہ۔ اور سنتے وقت یا پڑھتے وقت آپ نے اس کا تصور اپنے ذہن کے اندر یہ رکھنا ہے کہ کس نے میرے اوپر جادو کیا ہے، کہ اے اللہ مجھے اس بندے کو دکھا دے، یا وہ جادو دکھا دے وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کا ترتیب یہ ہوگی کہ سونے سے پہلے آپ نے 5 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اول آخر، اور 300 دفعہ یا جبار یا قہار پڑھنا ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جبار يا قهار 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 يا جبار يا قهر 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 يا جبار يا قهار 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.